बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरहद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वाक़े को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक भौचाल है। जिस अंदाज के अंदर ये सारा वक़ूआ हुआ है, अब इसके कुछ मजीद हकायक सामने आए हैं और एक वीडियो ने सारी कहानी उलट के रख दी है। जिम्मेदार कौन निकला है और इस वाक़े के साथ अब इमरान खान को किस तरीके से नत्थी करने की कोशिश की जा रही है, इस पे भी ज़रूर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है, आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान के विजिट पर हैं। ईरान के विजिट पर चूंकि ज्यादा बात नहीं हो रही, तो अब एक मरतबा फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं और पाकिस्तान का इससे पहले जो इस्लामाबाद मुआहदा हुआ था उस पे अमल दरामद नहीं किया गया। अब पाकिस्तान इस पोजीशन में तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को कहे कि आप चवल हैं या आप ये सारा कुछ खराब करते हैं, लेकिन रॉयटर्स ने जो खबर दी है, बैन अवी खबर रसाई एजेंसी ने, उन्होंने बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज मुनीर के तेहरान दौरे से कबल गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की है। तीन पाकिस्तानी जराये के मुताबिक एक ने कहा है कि अमेरिका की आम दरखास्त ईरान को मुज़ाकरात में वापस लाने के लिए पाकिस्तान का असर व रसूख इस्तेमाल करना थी। यानी एक तरफ अमेरिका मिन्नत तरले कर रहा है, पाकिस्तान के जरिए यानी बात कर रहा है कि ईरान बातचीत करे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, ईरान एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी मुआशी नाकाबंदी हो रही है, हमले उस पर बहुत ज़्यादा हुए हैं, मशरक़ वस्ता सारा इस वक्त खौफ की लपेट में है, जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे हैं वहाँ भी परेशानियाँ हैं। तो ईरान को तबाह करते करते तो पूरा मशरक़ वस्ता इस वक्त जो अमेरिका का इत्तेहादी है उसको कमजोर किया जा रहा है, और जो अमेरिका का असल इत्तेहादी है जो जिसके मफाद में है कि अरब ममालक कमजोर हूं, तो वो इस वक्त बड़ा खुश है। तो एक मरतबा फिर ये मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो वहां पे पहुंचे हैं। सिर्फ एक खबर और बहुत ही आम खबर जो आपके सामने रखनी है, फिर हम इस वाक़े पे बात करते हैं। हरीपुर के अंदर आपको इल्म है कि एक छोटी बच्ची जो है वो लापता थी, आयत नूर। वहां पे लोगों ने धरना दिया, मुजाहरे किए, पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी और कुछ लड़कों पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो बदफेली की है बच्ची के साथ और लाश को फेंका गया है। तो अब ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। पहले तो ये नहीं समझ आ रही थी कि वो जिंदा है मुर्दा है, किस हालत में है, और ये दुख और तकलीफ बच्चों वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब ये मकामी सहाफ़ी ने बताया हरीपुर की कि लापता बच्ची आयत नूर की लाश एक बच्चे की निशानदेही पर बरामद हुई है। बच्ची को कुएं में फेंक कर ऊपर भारी लकड़ियां भी फेंकी गई ताकि लाश छुप जाए। ये बच्ची एक बच्चे के पीछे भागते हुए उस तरफ गई थी और ये मंजर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। फिर पुलिस ने इस बच्चे को पकड़ा तो उसने फिर बताया कि लाश कुएं के अंदर है। और फिर उस बच्ची की जो मासूम बच्ची है 5 साल की, और इस मुल्क के अंदर अब दरिंदगी के वाकयात बदकिस्मती से इतने बढ़ गए हैं कि इसका तदारक भी नहीं किया जा रहा और जो मसाइल हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। अच्छा, अब जो इस्लामाबाद के अंदर वाकया हुआ है, होता यह है कि जब भी इस तरह के कोई वाकयात होते हैं तो हमारी अपनी फिर ज़ाती पसंद नापसंद उसके अंदर दाखिल हो जाती है और उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो बाद औक़ात पीछे रह जाते हैं। अब एक तरफ हमने देखा कि जो फौजी अफसर है उसके दिफा के अंदर बहुत सारी नाजायज़ तावीलें दी गई। दूसरी तरफ ऐसे लगा कि फौजी जवान का ही अफसर का ही सारा कसूर है और उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, तो लिहाजा ये तो उसकी खैर नहीं होनी चाहिए। अब अगरचे पाक फौज के अंदर जो एक डिसिप्लिन का निज़ाम है उसकी कार्रवाई बताया गया है कि शुरू कर दी गई है, लेकिन अब इसके अंदर जो नई वीडियो आई है वो वीडियो ये बता रही है कि वो यकीनी तौर पर अपनी जो एहलियां हैं उनकी वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उनकी टेलीफोन कॉल पर वो फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल असफान यार पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो आगे चूंकि एहतजाज स्टूडेंट्स का चल रहा था, भारी फीसों का और कुछ दीगर इश्यूज पर वो एहतजाज था, और वो एहतजाज जो है वो थोड़ा गुस्से के अंदर थे। फौजी वर्दी के अंदर वो अफसर चला गया है। फौजी वर्दी के हवाले से आजकल चूंकि डिस्कशन होती है सोशल मीडिया पे, तो लोग खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं
ان کے جذبات اور نوعیت کے ہیں جو پنجاب کے لوگوں کے جذبات بعض اوقات نظر آتے ہیں۔ اب وہ گئے ہیں، اب وہ وہاں سے جو ویڈیو یہ نئی آئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو نئے اینگل سے آئی ہے، پہلے بھی ویڈیو تو تھی لیکن نئے اینگل کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں، وہ اپنی جو اہلیہ ہیں ان کو لے جا کے یعنی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ وہاں پہ رزسٹ نہیں کر رہے، اب حقیقت ہے، اب وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگے سے نوجوان کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ لڑنے کے لیے پہلے آئے، انہوں نے پہلے بات چیت کی، کوئی ان کو غصہ ہوگا وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو کے اندر، اور پھر آگے نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ سارے معاملات کو لے جا رہے ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو نظر آ رہا ہے کہ وردی میں ملبوس شخص کو کس صورت تعلیمی ادارے میں نہیں جانا چاہیے۔ ویڈیو میں بظاہر فریقین کے درمیان بام گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران پیچھے سے ایک لڑکے نے باوردی شخص کے کندھے پر کونی ماری۔ اب یہ اس کے اندر رد عمل میں وردی والے شخص نے پیچھے مڑ کر اسٹک کا استعمال کیا جس سے کونی مارنے والا لڑکا ایک طرف ہو گیا، تاہم اسٹک کسی دوسرے لڑکے کو لگ گئی اور اس کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران بلیک سوٹ میں ملبوس لڑکے نے جس کے ہاتھ میں سبز رنگ کی چھڑی تھی وار کیا، جس کے رد عمل میں جوان کو سیلف ڈیفنس میں ہتھیار کا استعمال کرنا پڑا۔ بظاہر آغاز ان دونوں کی جانب سے ہوا مگر رد عمل میں باقی لوگ متاثر ہوئے۔ بہرحال اس پورے واقعے پر ارباب اختیار و اقتدار کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ فوجی سلام سے ایسے حالات یعنی مطلب ہے فوجی نوجوان جن کو ہر کوئی سیلوٹ کرتا تھا تو بات وہ کر رہے ہیں کہ یہ حالات یہاں تک کیوں پہنچے ہیں، اسی کی تو بہرحال دیکھنا نہیں ہے۔ اب دوسری طرف بلال غوری ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ سرحد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے سے متعلق جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کی روشنی میں یہ ایک شوہر کا فطری رد عمل محسوس ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ کرنل اسفند کی اہلیہ ڈاکٹر آئینہ نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے خلاف ہراسانی کی شکایت درج کروائی جس پر ایچ او ڈی کو معطل کر دیا گیا۔ طلبہ ان کی بحالی کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ ڈاکٹر آئینہ ان طلبہ سے بات کرنے گئی تو ان سے ناروا سلوک کیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل اسفند جو ڈیوٹی پر جا رہے تھے انہیں اطلاع ملی تو وہاں پہنچ گئے، وہاں طلبہ نے گھیر لیا تو انہیں پستول نکال کر گولی چلانا پڑی۔ اس کی جگہ کوئی بھی شور ہوتا تو یہی کرتا، مگر یہاں فرق وردی کا ہے۔ جب آپ وردی زیب تن کی ہو تو اس کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے۔ وردی والا چاہے کوئی وارڈن ہو، پولیس اہلکار ہو یا فوجی جوان، اسے ایک عام آدمی کی طرح جذباتی ہو کر فطری رد عمل کا اظہار کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ اب یہ بلال غوری نے جو بات کی ہے یہاں پہ، تو بعض لوگ کہتے ہیں یار وردی میں کیوں آیا؟ تو یقینی طور پر جب اس کو فون کال آئی وہ وردی میں ہوگا، وہ ڈیوٹی پہ ہوگا یا ڈیوٹی پہ جا رہا ہوگا، تو یہ چیزیں جو ہے نا، مثلا اب میں یہ بات کر رہا ہوں، کہیں کہیں گے یار تم بھی ٹاؤٹ بن گیا۔ ہر بات میں اس انداز کے اندر نہ کیا کریں جو ایک ریالٹی ہو۔ ہاں اسٹوڈنٹس اس وقت ممکن ہے ڈرے ہوئے ہوں، سہمے ہوئے ہوں، ان کا اس طریقے سے موقف نہ آ رہا ہو۔ جو اس وقت سامنے چیزیں آئی ہیں یا ویڈیو جو بتا رہی ہے کہانی، اب اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کیا ہے، ممکن ہے وہ کہانی آئے تو حقائق مختلف ہو جائیں، لیکن اس وقت جو کچھ سامنے ہے، اب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس ملک کے اندر آپ کو علم ہے، مقابلے میں ایک فوجی آ جائے تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ یعنی اب اس کے اندر کوئی بتایا جا رہا ہے پختون ہے تو پختون کارڈ وہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی پختونوں کے خلاف جو نفرت ہے بعض کھر دماغوں کے اندر، وہ سارے پختونوں کو لے کے اسی کیٹاگری میں ڈال دیتے ہیں۔ بھائی وہ پاکستانی ہے، اگر پختون ہے تو وہ پاکستانی نہیں ہے، بلوچ پاکستانی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو پنجاب کے اندر بعض جو گٹر دماغ ہیں وہ اس طرح کا تاثر دیتے ہیں، تو وہ بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ آپ پوری قوم کو کوئی اگر عمل ہے تو اس کو لے کے، جیسے اس ایک بندے کا عمل پوری فوج کا رد عمل تو نہیں ہو سکتا، تو اب یہ ایک عمل ہے انڈیویجول، تو اسی طریقے سے کسی ایک پختون یا بلوچی نوجوان کا اگر کوئی رد عمل آئے تو آپ پوری بلوچ اور پختون قوم کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ عجیب قسم کے دماغ ہیں۔ اچھا اب جو جاوید چودھری ہے اس کو جو تکلیف پہنچی ہے، یعنی وہ اندازہ کریں، وہ اس پہ وہ کہتا ہے سارا قصور جو ہے، یعنی ایک طرف جو ویڈیو ہے وہ بتا رہی ہے کہ چند نوجوان ایک دو جو ہے
ان کا اس کے اندر جو ہے وہ پہل نظر آ رہی ہے اس تصادم کے اندر جو فوجی جوان ہے. باقی تو بات چیت ہو رہی تھی. ہاں اب یہ چونکہ ویڈیو کلیئر نہیں ہے کہ فوجی جوان نے اگر کسی کو کوئی گالی دی ہے تو وہ ہے، اور دوسرا کہ خاتون کو ہراساں کر رہے تھے، یعنی کوئی ایسا بات چیت ہی کر رہے ہوں گے چونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھے، وہ ٹیچر تھی. تو اب اگر ہراسمنٹ کی بھی کوئی ابھی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی. یعنی باقی اس کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو لے کے اب ایک تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو بھی ایسے گریبان سے وردی والوں نے پکڑا تھا اور آج ان کی وردی کو پکڑ لیا ہے. یہ بھی کوئی کمپیریزن اس وقت نہیں بنتا. دوسری طرف جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا. اب وہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی وردی والے جو ہے یہ سارا قصور تو عمران خان کا ہے. اب وہ جاوید چودھری کہتا ہے یونیفارم والوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے دور میں عزت تھی، اب عمران خان نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. طالب علموں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یونیورسٹی سے نکال دینا چاہیے، یہ پاکستان کو توڑنے کے برابر ہے. بڑا بے شرم آدمی ہے، یہ بڑا بے حیا آدمی ہے جو صحافت کے اندر یعنی جلتی پہ پانی ڈالنے کے بجائے یہ آگ ڈال رہا ہے. یہ بلڈی سویلین جو ہے ان کا اس ملک کے اندر کوئی حق نہیں ہے. یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صحافت کے نام پہ یہ غلاظتیں جو اس ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، وہ بھئی آپ کہیں چلیں ادھر بھی تحمل کا مظاہرہ کریں ادھر بھی کریں، لیکن آپ کیا یعنی یہاں پہ سویلینز جو ہے ان کی چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوں. وہاں پہ عورتوں کو ڈاکٹر یاسمین راشد عورت نہیں ہے، عالیہ حمزہ عورت نہیں ہے، صنم جاوید اور وہ ساری جو خواتین اور ریحانہ ڈار جن کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چلیں پولیس کی ہو وردی جو بھی ہو، اگر اس آپ کلیے پہ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ عام آدمی کو کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے، جو آئے اس پہ چڑھ دوڑے. عجیب خباثت زدہ دماغ ہے جو صحافی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. بھئی آپ کہیں کہ ادھر سے بھی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، کسی کی بھی زیادتی ہو تو اس کے مطابق قانون جتنا ہے اتنا اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے. کیونکہ وہاں وردی والا شخص وردی میں آ گیا ہے تو بھائی وردی والا جو ہے کتنے بے گناہ مارے گئے ہیں اس وقت پنجاب کے اندر، سی سی ڈی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، کیا ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ 26 نومبر پہ جو کچھ ہوا کسی کا کوئی حق نہیں ہے؟ بے شرما بے حیاوا اس پہ بات کی ہے تو نے. یعنی قربانیاں یقینی طور پر پاک فوج ہو، پولیس ہو، رینجر ہو، ہمارے وہ سر کا تاج ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں، جنگیں لڑ رہے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو آپ خباثت پھیلا رہے ہیں، جس کلیے پہ چل رہے ہیں، یہ بڑی شرمناک ہے. یعنی آپ نے اس کو پاکستان توڑنا بنا دیا ہے. ایک انڈیویجول ہے وہ فیل ہوا ہے، ادھر سے انڈیویجولز نے فیل کیا اور آپ پاکستان توڑنے پہ اور عمران خان نے یہ تیار کیا ہے. بے حیا مطلب ہے میں اب وہ ایک سینئر بندہ ہے، میں اس سے زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا، پھر ان کو آگ لگ جاتی ہے. یعنی کوئی اصول ہے آپ کا؟ تو بہرحال یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس معاملے کو قانون کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں اس کو ڈیل ہونا چاہیے. فوج کا ظاہر ہے ایک ڈسپلنری نظام ہے، وہ اس کے مطابق معاملات کو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھی اگر قصور ہے تو اس کے مطابق ہی ڈیل ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد.